عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے زیروں چیزیں پیدا فرمائی ہے سب کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے کہ رزق کا وعدہ میں کرتا ہوں، جتنے بھی زیروں چیزیں ہیں سب کو میں رزق پہنچاؤں گا۔ لہذا چاہے انسانیت کے اعتبار سے ہو، حیوانات کے اعتبار سے ہو، حیوش و طیور کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے کہ میں رزق پہنچاؤں گا۔ ایک جگہ پر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انسان دیکھتے نہیں ہو کتنے جانور ہیں جو تمہارے سامنے سے گزرتے ہیں، کسی نے اپنا خوراک، اپنا غلہ اپنے کندھے پہ نہیں اٹھایا کہ یہ میرا رزق ہے میں اس کو لے کر پھرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں بھی رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ بلکہ فرمایا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت ہے، رو پڑا، حالانکہ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں مولا کریم میرے رزق کا راستہ بند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں ایک راستے سے رزق پہنچایا، جب دنیا میں آیا تو رو پڑا۔ اللہ نے فرمایا میں وہی رب ہوں، میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی چھاتی سے دو راستے کھول دیے۔ فرمایا 2-2.5 سال کے بعد ماں نے دودھ چھڑایا، بچہ پھر روتا ہے، بار بار ماں کے پاس جاتا ہے، ماں دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جتنا مقدار پلانے کا تھا میں پلا چکا ہوں، لہذا بچہ روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں وہی رب ہوں، اب 2 راستے بند کرنے کے بعد تیرے لیے میرے 4 راستوں کا بندوبست فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارشیں برسا کر تیرے رزق کے بندوبست کروں گا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے تمہارے لیے غلے اگاؤں گا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، درختوں کے اوپر تیرے لیے پل لگاؤں گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا جانور کے تنوں سے تیرے لیے صاف و شفاف دودھ مہیا کروں گا۔ رب نے ایک دروازہ رزق کا بند کیے، 2 کھول دیے، 2 بند ہوئے 4 کھول دیے۔ فرمایا اگر رب نے جیسے چاہا بندے نے ویسے ہی زندگی گزاری، رب کے منشا کے مطابق زندگی گزاری ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، فرمائے روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے دے کر رکھا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ رزق آدمی کو ایسا ہی تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی اپنا رزق ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ لہذا کسی بھی لمحے میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہم وقت اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، اور اللہ کے ذات عالی پر پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے جن کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، لہذا وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ لہذا جو اللہ تبارک و تعالی نے دے کر رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کے نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔